بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز ہے اس محفل کا جہاں سوالات کا ایسا بہترین سلسلہ ہوتا ہے کہ جن کے جوابات کتابوں میں نہیں بلکہ اہل دل کے سینوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ آج کی اس پرنور نشست کی سفینہ نجات المسائل کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ 40 میں تو صرف ایک طالب علم، ایک سوالی اور آپ سب کا نمائندہ بن کر یہاں پر موجود ہوں۔ وہی سوالات لیے جو شاید آپ کے دل میں بھی کئی بار اٹھے ہوں گے، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے وہ ہستی جن کی زبان علم سے نم ہے اور دل ولایت کے فیض سے روشن ہے، یعنی شیخ الانبیاء حضرت ڈاکٹر عبدالواجد طارقی شاذلی صاحب، جن کے پاس محض علم نہیں بلکہ وہ مشاہدہ ہے جسے زمانہ روحانی بصیرت کہتا ہے۔ یہ وہ ذات ہے جن کے پاس صرف جوابات نہیں ہوتے بلکہ وہ راستے بھی ہیں جہاں سے مشکلات کی گتھیاں سلجھتی ہیں۔ شاید آج کوئی ایک بات، ایک نگاہ یا کوئی ایسا جملہ ہماری زندگی کا وہ دریچہ کھول دے کہ جس کی تلاش میں برسوں ہم خود سے الجھتے رہے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت ہو تو آج کی اس نشست کے سوالات کا ہم سلسلہ جاری رکھیں اور شروع کریں۔ سفینہ نجات المسائل، سفینہ نجات المسائل کے ایپیسوڈ 40 میں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا دوسرا سیزن بھی بالکل قریب اختتام پر ہے۔ اس کے بعد تیسرا سیزن ہم سفینہ نجات المسائل کا سٹارٹ کریں گے۔ اچھا پہلا سوال یہ جو سوالات ہیں یہ آپ ہی کے کمنٹ سے، آپ ہی کے میسیجز سے، واٹس ایپ اور دوسرے پلیٹ فارمز پر جو آئے ہوئے ہوتے ہیں انہی کو اکٹھا کر کے سوالات بنائے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کا اپنا کوئی پرسنل سوال ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو وہ آپ ہمیں کمنٹس میں اور میسیجز کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا پہلا سوال ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ہے، کیا واقعی کچھ دعائیں بس خاص وقتوں پر ہی اثر کرتی ہیں؟ بعض دعائیں پڑھتے ہیں مگر سنوائی نہیں ہوتی، جلدی قبول نہیں ہوتی وہ دعائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ساتھ چلنے والے کہ جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اور اس مبارک سفر میں قدم بہ قدم، شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے اس روحانی سفر میں شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو کہ جو ہمارے خانوادے میں مرید ہیں، کہ جو ہم سے عقیدت رکھتے ہیں، جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، جو ہمارے سلاسل کے ذکر و اذکار اور بالخصوص عملیات کا سبق لیتے ہیں اور پھر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بالکل آپ کا جو سوال ہے کہ دعاؤں کے لیے کسی خاص وقت کا تعین کرنا، دیکھیں سب سے بڑی اہمیت ہے وقت کی، کیونکہ جب ہم وقت کی بات کرتے ہیں تو ہم پر 5 وقت ایسے ہیں جو باقاعدہ طور پہ مقرر کیے گئے ہیں کہ ان 5 وقتوں میں تم نے حاضری دینا ہے، یہ تم پہ فرض کیا گیا ہے، یعنی کہ جو نماز کا وقت ہے۔ اگر وقت کی اہمیت نہ ہوتی تو شاید یہ وقت ہمارے لیے متعین نہیں ہوتا۔ دعائیں ہمارے دل سے نکلی ہوئی، ہماری زبان سے نکلی ہوئی، یقیناً وہ گردش کرتی ہیں، اور ایک خاص وقت میں کہ جب وہ قبولیت کا دروازہ کھلتا ہے تو وہ اس میں داخل ہوتی ہیں، تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ روحانیت کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں وقت کی پابندی کی بڑی اہمیت ہے، بالخصوص اس وقت کی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اٹھا کرتے تھے، یعنی تہجد کا وقت۔ تہجد کا وقت، صحیح، کیونکہ یہ وقت وہ ہے جو ہم امتیوں پر بڑا گراں گزرتا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم پرسکون نیند میں ہوتے ہیں، بالکل، اور جو لوگ پرسکون نیند میں نہیں ہوتے وہ کسی نہ کسی الجھن کا شکار ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی فضولیات میں لگے ہوتے ہیں، وہ ان وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ
آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت رات کے آخری پہر 7ویں آسمان تک جلوہ افروز ہوتا ہے اور اپنا رخ روئے زمین پہ کر کے کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی بخشش کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، کوئی ہے مجھ سے کسی حاجت کا طلبگار کہ میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں۔ صرف وہی وقت کیوں؟ اور بھی وقت ہو سکتے تھے، کیونکہ اس وقت کی وہ خاص اہمیت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلی ہے، یعنی کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت کی اہمیت ہے، وہ قیامت تک اس وقت کی اہمیت رہے گی۔ یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اپنے اصحاب کو کہ اس وقت میں اٹھا کرو، کیونکہ اس وقت میں داؤد اٹھا کرتے تھے اور اپنی اولادوں کو اٹھ کر دعا کرنے کو کہا کرتے تھے، ذکر و اذکار کرنے کو کہا کرتے تھے۔ یقیناً چاہے وہ دعائیں ہوں یا ہمارے اعمال ہوں یا ہمارے وظائف ہوں یا ہمارے چلہ کشی ہوں، اس میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ جو لوگ عملیات کی دنیا میں عملیات کے مسافر ہیں سفر کے، وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ ایک خاص وقت کا تعین نہ کر لیں۔ اب خاص وقت کے تعین کرنے سے کیا مراد ہے؟ اب جیسے مثال کے طور پہ اب میں ہوں، میری عادت ہے کہ جب رات کے 11 بجتے ہیں تو میں پڑھائی پہ چلا جاتا ہوں، جانماز بچھا کے اپنا وضو کر کے 15-20 منٹ پہلے میں تیاری شروع کرتا ہوں اور پھر اپنے 11 بجے تک یا 12 بجے کا ٹائم ہے یا 1 بجے کا ٹائم ہے یا 2 بجے کا ٹائم ہے یا 3 بجے کا ٹائم ہے، میں 15 منٹ پہلے اس سے تیاری کرتا ہوں اور پھر جو میرا وقت ہوتا ہے میں اس وقت پہ اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہوں اور پھر پابندی کے ساتھ اسی وقت پہ میری سرکولیشن پوری گردش، میرا پورا دورانیہ گھومتا ہے۔ میں جو بھی ذکر اذکار کرتا ہوں، یاد رکھنا کہ جب کوئی سالک اپنے وقت کو تعین کرتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے 40 روز تک کسی ایک خاص وقت کا انتخاب کیا اور اس کے بعد آپ نے اپنا عمل شروع کیا، جب آپ کو اس عمل میں 40 روز گزر گئے، جب آپ 41ویں روز وہاں نہیں بیٹھتے نا، تو وہ روحانیت کی آمد ہوتی ہے، اس کی حاضری ہوتی ہے، وہ گردش کرتی ہے۔ تو جب وہ آپ کو نہیں پاتی اس وقت پہ تو پھر وہ چلی جاتی ہے، لوٹ جاتی ہے، لیکن جب وہ آپ کو پاتی ہے تو وہ آپ کے اندر صلاحیت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے عملیات کی دنیا کے اندر، وظائفات کی دنیا کے اندر وقت کو خاص اہمیت حاصل ہے کہ جب ہم اپنے مقرر کردہ وقت پر جب ہم بیٹھتے ہیں اور ریگولر اس پہ بیٹھتے ہیں نا، تو پھر باقاعدہ طور پہ ہمیں جس جگہ پہ بیٹھتے ہیں اس کا بھی فیض ہوتا ہے، جانماز کا بھی ہوتا ہے، تسبیح کا بھی ہوتا ہے، ہمارے جسم کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ روحانیت جب آتی ہے، آمد ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نا، دیکھو جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں اللہ کا تو اس ذکر کا اثر ہمارے پورے وجود پر ہوتا ہے، بالکل، اور وجود کے ساتھ ساتھ اس وجود سے منسوب جتنی بھی اجزاء ہیں، جتنی بھی شے ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب اس سے اثر رکھتی ہیں، وہ متاثر ہوتی ہیں، اس کے اثر کو قبول کرتی ہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بزرگ کی استعمال کی ہوئی چیزوں میں برکت ہوتی ہے۔ بے شک، کیوں ہوتی ہے بھائی؟ اس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھا اس وقت جب نور کا ظہور ہوا اور ان چیزوں پہ بھی اس کا اثر رہا۔ جب ذکر الہی ان کے دل میں سرایت کرا تو اس کا اثر اس میں رہا، اس لیے ان چیزوں میں بھی برکتیں ہو گئیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات ہی رات میں، اور آگے کیا فرماتا ہے کہ اس کے ارد گرد بڑی برکتیں ہیں، اس کے ارد گرد بڑی برکتیں، ارد گرد برکتیں کیوں ہیں؟ اس کے محبوب کی وجہ سے۔ صحیح۔ اب ظاہر سی بات ہے جب محبوب وہاں موجود تھے اور جب وہاں تجلیات الہی کا ظہور ہو رہا تھا تو تجلیات الہی کا ظہور پورے ہر شے میں سرایت کرتا ہے، اس لیے برکتیں ہر جگہ پھیل جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب ولی اللہ کا ولی جب اپنے رب کو پکارتا ہے اور جب اس پکار کا اس کو جواب ملتا ہے نا، تو اس کے اثر میں اس کے متاثر، اس کے اثر رکھنے والا اس کا پورا گھر اور اس کے پوری ہر چیز برکتیں ہونے لگتی ہیں اس میں۔ اور یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے اپنی زندگی کو صرف کرنا پڑتا ہے، اپنے وقت کو قید کرنا پڑتا ہے۔ یقیناً ہماری دعائیں ضرور پہنچتی ہیں لیکن وہ دروازے پہ رہ جاتی ہیں، دروازہ بند ہوتا ہے۔ ہر مسلمان جو اپنے رب سے دعا کرتا ہے نا، بوجھ جاتی ہے، اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دعاؤں میں اثر ہو اور قبول ہو
تو آپ دعا کرنے سے پہلے درود پاک پڑھو اور سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرو، ماں باپ کے حق میں اور صحیح. اس کے بعد جو آپ سے منسوب لوگ ہیں نا ان کے حق میں دعا کرو. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا راز ہے، یہ ایک ایسی چابی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے. کھول دیتی ہے. صحیح. اچھا کچھ دعائیں اگر جو قبول نہیں تو ان کا بھی اجر ہے؟ بالکل اس کا بھی اجر ہے، کیونکہ دیکھیں بعض دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے جو تم اپنے رب سے مانگ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے. بہتر نہ ہو. صحیح. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، یعنی کہ جو تم مانگ رہے ہو اور تکلیف میں آ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے حق میں ابھی اس وقت بہتر نہیں ہے. نہیں ہے. اور اگر تمہیں اس وقت صبر آ جائے تو سمجھ لو کہ یہ آگے جا کے تمہیں ملنا ہی ملنا ہے، اگر تمہیں صبر آ گیا. اچھا ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں اس روحانیت کی دنیا میں کہ تم اگر کسی کو دعا میں مانگتے ہو اور وہ تمہیں نہیں ملتا، تم دوبارہ کوشش کرو، پھر نہیں ملتا تم 3 دفعہ کوشش کرو، جب نہیں ملتا نا تو 4تھی دفعہ میں استغفار پڑھو. کیوں؟ حق میں بہتر نہیں ہے. کیونکہ تم وہ مانگ رہے تھے جو مشیت الہی کے خلاف تھا. خلاف تھا. صحیح. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، اگر ساری دنیا دعا مانگے اور ساری دنیا کی دعائیں قبول ہو جائیں تو اس ذات پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. بے شک نہیں پڑے گا. بالکل بھی نہیں پڑے گا. وہ سب کو جو چاہے عطا کر دے. ہر بندہ اگر سونے کا پہاڑ مانگے تو اس کو اتنا سونے کا پہاڑ ملے جہاں تک نظر جائے سونے کا پہاڑ ہو، اور دنیا میں جتنی آبادی ہو سب کے پہاڑ ہوں. بالکل. جی یہاں پہ مجھے ایک حدیث کا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ حضور سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی یا جو دعائیں قبول ہونے سے رہ جاتی ہیں تو قیامت والے دن ان دعاؤں کا ایسا اجر ملے گا کہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی کوئی بھی ہوتی. دعا قبول نہ ہوتی. بے شک وہی بات آ گئی نا صبر والی، صبر والی. بے شک. کہ آپ دعا کرنے کے بعد شکوہ نہ کرو. شکوہ نہ کرو. مطلب لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ذرا سے ان کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ فوراً بولنے لگتے ہیں کہ کیا میں ہی ملا تھا، معاذ اللہ، معاذ اللہ. کہ یا میں تھا تو میں نے برداشت کر لیا. ایسے ہوتے ہیں لوگ، بالکل ہوتے ہیں. سنا ہوگا تم نے بھی. بالکل ہوتے ہیں. تو ہمیں ایسے کلمات نہیں کہنا چاہیے کہ جو کلمات، دیکھو ایک بات یاد رکھنا، ہم جو بھی کلمات کی ادائیگی کرتے ہیں نا یا جو بھی ہم بولتے ہیں وہ چیز اثر رکھتی ہے. بے شک لفظوں کا اثر ہے. لفظ گونگے نہیں ہیں، لفظ کاٹتے بھی ہیں، لفظ بولتے بھی ہیں. بولنے سے ہی تو سزا ہے، بولنے پہ ہی تو جزا ہے. تم ایمان لائے ہو، زبان سے بالکل. بولا ہے نا، بالکل. اقرار کیا ہے نا، اور اگر تم زبان سے انکار کر دو تو اس کا مطلب ہے جو تم کہہ رہے ہو وہ اثر ہے اس کا. بالکل. اب ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ تم زبان سے اقرار کرو، دل سے اس کی تصدیق بھی کرو، اور پھر اس پر عمل پیرا بھی ہو. صرف زبان سے اقرار کرنا ہی ایمان نہیں ہے. مکمل اور کامل ایمان کیا ہے؟ کہ تم نے پوری طریقے سے اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھال لیا جس کا تمہیں شریعت نے حکم دیا تھا. اب جیسے ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں. فوراً اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیں، یہ یوں نہ کہیں کہ ایمان لائیں، بلکہ یہ یوں کہ مسلمان ہوئے. ایمان ہنوز تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ابھی. ہم مسلمان کب ہوتے ہیں؟ کہ جب ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں. ایمان والے کب ہوتے ہیں؟ جب ہمارا دل گواہی دیتا ہے، تصدیق کرتا ہے اس کی. اور ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ کہ جب ہم اس سے عمل پیرا ہو جاتے ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. اچھا یہ دعاؤں والا ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے آپ نے ڈسکرائب کیا اسے. اچھا دوسرا سوال یہ کہ کیا سچ ہے کہ ماضی کے گناہ ہماری قسمت کے راستے بند کر دیتے ہیں؟ کوئی ماضی کے گناہوں کا امپیکٹ ہمارے فیوچر پہ یا ہمارے پریزنٹ پہ، حال پہ بھی پڑتا ہے؟ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، گناہ کوئی بھی ہوتا ہے ایک اثر چھوڑتا ہے. ابتدا میں گناہ ہمارے دل کو مردہ کرتا ہے. ابتدا میں گناہ ہمارے
دل کو مردہ دل کو مردہ کرتا ہے، اور انتہا میں یہ ہمارے روح پہ داغ چھوڑ جاتا ہے. جسے ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے، یعنی کہ کالے رنگ کا دھبا لگ جاتا ہے، اور جب وہ پھر اس گناہ کی تکرار کرتا ہے، یعنی کہ اس گناہ کو ترک نہیں کرتا، تو وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر غالب آ جاتا ہے اور اس کو اندھیرے میں لے جاتا ہے، وہ مردہ ہو جاتا ہے. اچھا، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی توبہ استغفار سے ہوتی ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی توبہ مطلب تلفی سے ہوتی ہے. اب یعنی کہ جو تم نے اگر کسی تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز چھوڑ دی اور جان بوجھ کر چھوڑی، یہ گناہ ہے. گناہ بے شک. اب یہ لیکن معاملہ تمہارا اور اللہ کا ہے. اللہ کا ہے بے شک. اب اللہ چاہے تمہیں معاف کر دے، اللہ چاہے تمہیں گرفت میں لے لے. گرفت میں لے لے. اب ایک گناہ ہوتا ہے بندے اور بندے کا، بندے اور بندے کا، حقوق العباد، جسے حقوق العباد کہتے ہیں. صحیح ہے. اب بندے اور بندے میں بندہ پھنستا ہے، بندہ اور اللہ کے معاملے میں بندہ کبھی بھی نہیں پھنستا. بندہ اور اللہ کے معاملے میں بندہ نہیں پھنستا. وہ تو رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے. اس نے تمہیں ہر حال میں ہی معاف کرنا ہے. وہ غفار ہے. غفار کا مطلب کیا ہے؟ بہت معاف کرنے والا. جب تم گناہ ہی نہ کرو گے تو وہ غفار کیسے ہے؟ تو بندہ اور اللہ کا جو معاملہ ہے نا، وہ اتنا مطلب وہ رب کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں معاف کرے یا ہمیں پکڑ لے. بے شک. لیکن بندے اور بندے کے معاملات میں یہاں پہ جو ہوتا ہے نا، پھر وہ حق تلفی ہوتا ہے، یا کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو، یا کسی کی حق تلفی کی ہو، یا اگر کوئی تم سے صادق ہو تم اس کی تلافی کرو، یا تم بندے سے معافی مانگو یا بندہ وہ تمہیں معاف کرے. اب بندوں کے معاملات میں ایسے معاملات ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ کے بندے تھے نا، بالکل. اللہ کے محبوب تھے. بنی اسرائیل اللہ کی ناشکر قوم رہی، بالکل بالکل. یہاں تک کہ من سلوہ بھی اترا، اس میں بھی انہوں نے حجت قائم کی. ساری نعمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، پھر حجت قائم کی. فرعون نے حضرت موسیٰ کو، پہلے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ چاہتا تو اسے غرق کر دیتا، نہیں کیا. فرعون نے نافرمانیاں کی، اللہ نے اس کو نہیں پکڑا. فرعون نے گناہوں کے وہ کر دیے، اللہ نے اس کو نہیں پکڑا. لیکن جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، بندے کو اللہ کے، تو اللہ نے فرعون کو پکڑ لیا، اور ایسا پکڑا کہ اس کو غرق کر دیا اور عذاب نازل کر دیا. تم اللہ کو نہ مانو تو اس کی شان میں کوئی کمی آتی ہے؟ بے شک نہیں آتی. لیکن تم اس کے دوستوں کو تنگ کرنا شروع کر دو، وہ تمہیں نیست و نابود کر دے گا. بے شک ایسا ہی ہے. عذاب جتنے بھی قوموں پہ آئے نا، وہ اس قوم کی سرکشی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب کو تکلیف اور ایذا دینے کی وجہ سے آئے. وجہ سے آئے. بالکل. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، بالکل. اگر وہ اونٹنی کو قتل نہ کرتے، حضرت صالح علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچاتے، وہ ناشکر تھے، وہ لوگ تو نافرمان تھے. جیسے قوم عاد، قوم سمود. تو عذاب کب نازل ہوتا ہے؟ کہ جب انسان بندوں پر ظلم و زیادتی کرنے شروع کر دیتا ہے. اسی طریقے سے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ابتدا میں تو ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا. دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں گناہ کرنا گناہ نہیں ہے، انسان ہے
انسان کے خمیر میں ہی خطا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. خطا ہر انسان سے ہے سوائے اللہ کے خاص پیغمبر اور نبی کے، وہ معصوم ہے. وہ معصوم ہے بے شک. ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. تو گناہ بھی انسان سے ہی ہوا. انسان توبہ کر لے، اللہ اسے گناہ کو بخشنے والا ہے، مہربان ہے. قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا. نبی آپ کہہ دیں کہ جو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہو وہ میری ذات سے نا امید نہ ہو. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم سے گناہ سرزد ہو گیا اب اللہ ہم کو معاف کرے گا نہیں کرے گا، یہ نہ سوچو، مایوسی کی طرف نہ جاؤ، بلکہ تم اس گناہ کو ترک کر دو. بعض آزمائشیں ہم پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. بے شک. بعض آزمائشیں ہم پر لوگوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے آتی ہیں. ہم سے گناہ سرزد ہوا ہم فوراً رجوع کر لیں، وہ گناہ ختم. لیکن گناہ پہ ڈٹ جائیں ہم تو پھر کوئی دوسرا نہیں ہے جو تمہاری سفارش کر لے یا تمہیں بچا لے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بندہ اور بندے کا معاملہ ہے نا اس میں تم کلیئر رہنا. سب سے زیادہ سخت وہی ہے. سب سے زیادہ پوچھ گچھ ہی اسی میں ہے. بے شک بے شک. اچھا آج کل ہمارے اس پرفتن دور میں مطلب یہ بہت ہو رہا ہے کہ بزرگان دین کے بارے میں، اسلاف امت کے بارے میں بہت چھوٹے اور مطلب گرے ہوئے جملے لوگ آسانی سے استعمال کر لیتے ہیں اور تمسخر اڑایا جاتا ہے پھر ان کا. تو مطلب یہ بھی ایک وجہ ہے ہمارے بہت پیچھے رہنے کی اور ہمارے دن بدن حالات میں گرنے کی. بالکل. دیکھو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو شخص آئے، کہنے لگے کہ اے امام ہمارا فیصلہ کریں. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا میں کہہ رہا ہوں امام حسین حق پر تھے اور یہ کہہ رہے یزید حق پہ تھا. تو آپ نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی حضور کبھی چھٹ جاتی ہے، کبھی قضا پڑھ لیتا ہوں، کبھی نہیں پڑھ پاتا. آپ نے یہ سوال دوسرے سے پوچھا، اس نے بھی یہ کہا حضور کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. آپ نے فرمایا کہ تم روزے رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور رمضان کے تو رکھ لیتا ہوں اور کبھی کبھی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے چھٹ جاتا ہے، میں اس کی قضا بعد میں کر لیتا ہوں. یہ سوال دوسرے سے پوچھا. اس طریقے سے امام اعظم نے سوال کیا تھا. اس کے بعد آپ غصے سے لال ہو گئے. آپ نے فرمایا دفع ہو جاؤ، اللہ رب العزت روز محشر اور قبر میں تم سے یہ نہیں پوچھے گا امام حسین حق پہ تھے یا یزید حق پہ تھا، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. آج ہم کسی فساد میں پڑے ہوئے ہیں کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے. تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ نبی تو بہت ہی اعلیٰ ہیں، صحابہ بہت ہی اعلیٰ ہیں، اللہ کے ولی بہت ہی اعلیٰ ہیں. آپ کسی عام انسان کے بارے میں بھی کوئی ایسی گفتگو نہ کرو کہ اگر اس کو پتہ لگے کہ اس نے پیٹھ پیچھے تمہارے متعلق ایسی گفتگو کی کہ اس کا دل دکھے، تو یہ بھی بہت سخت پکڑ ہے اس کی. یعنی کہ ابھی ایک شخص تیسرا یہاں موجود نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں آپس میں گفتگو کریں کہ یار وہ تو سالہ ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ڈھماکہ ہے. تم نے جا کے اس کو بتا دیا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب تمہارے بارے میں ایسے ایسے کہہ رہے تھے اور اس کا دل دکھا. اس کی پوچھ گچھ ایسی ہے کہ تمہاری ساری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی. ایک عام شخص کی بات کر رہا ہوں میں تم سے. کس شخص کی؟ عام شخص کی. ایک عام شخص کی جو سالہ کبھی نماز پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں پڑھتا. صحیح. تو صحابی اور نبی اور پھر اللہ کے دوست، ان کے متعلق تو زبان بھی نہیں کھلنی چاہیے. اچھا ایک بات بتاؤ، ان کے معاملات میں اگر تم گواہیاں دو گے تو تم پہ کیا اثر ہے؟ ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان رکھیں ہیں، ملائکہ پر ایمان لائیں، جنت اور دوزخ پر ایمان لائیں اور اللہ کے احکام کی پیروی کریں. اس کے بعد کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. تم اگر کسی کافر سے بھی کہو گے نا وہ بھی بولے گا ہم ہی حق پر ہیں، تم اس کو قائل نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے.
تو جب تم کسی کافر کو نہیں کر سکتے تو کسی مسئلہ کو فرقے میں کیسے کر سکتے ہو کسی کو قائل؟ صوفیوں کا طریقہ کار کیا رہا ہے؟ صوفیوں کا طریقہ کار صرف اور صرف کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بتائے ہوئے اعمال کی پیروی کرو، اور وہ جو رسول اللہ نے تم پر حکم کیا ہے، کیا حکم کیا ہے کہ میں تمہارے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل البیت، ایک اہل بیت، ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ باقی کسی کے بھی متعلق اپنی زبان نہ کھولو، ادب، عزت، احترام سب کی کرو۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے تو اس پہ تمہیں کیا، اور اگر کسی نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے تو اس پہ تمہیں کیا۔ بتاؤ مجھے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ تو صوفیوں کا طریقہ صرف تربیت کا رہا ہے، فرقہ واریت کا نہیں۔ فرقہ ہمارا تعلق نہ کسی فرقہ واریت سے ہے، نہ کسی مسلک کی توہین سے ہے، نہ کسی مسلک کے چرچا کرنے کی ہے، نہ ہمارا طریقہ، ہمارے بزرگوں کا طریقہ کچھ ایسا رہا ہے کہ ہم کسی کو پرموٹ کریں۔ ہمارے پاس ہمارے ساتھ اس رائے سفر میں شامل اہل حدیث بھی ہیں، اہل دیوبند بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ شامل ہیں اس سفر میں۔ سب کا قرآن ایک ہی ہے نا، سب کے نبی ایک ہی ہیں نا، بے شک سب کی روحانیت طریقہ کار ایک ہی ہے نا۔ صوفیوں کو یہ رہا ہے کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھا۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی تو فلاں ہے تو تو نکل جا، تو فلاں ہے تو تو نکل جا، نہیں، صوفیوں کا طریقہ کار یہ نہیں رہا۔ صوفی تو کسی کافر کو نہیں نکالتے اپنی محفل سے، پھر تو ہم لوگ کلمہ گو ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ دیکھو ایک صوفی ہی ہے جو کسی کو کافر نہیں کہتا، ورنہ ہر فرقے میں کوئی نہ کوئی کسی کو کافر کہتے ضرور کہتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ پہ کفر کے فتوے لوگوں نے لگائے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، ان پہ کفر کے فتوے لگائے۔ حضرت منصور بن حلاج رحمۃ اللہ علیہ، ان پہ کفر کے فتوے لگائے۔ حضرت بابا بھلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تو نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی تھی، اور آج ان کے مزارات پہ سب سے زیادہ کون جاتا ہے؟ مسلمان۔ تو بھائی آپ کے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ اس کے ایمان کو جانچو کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا نا، ٹھک کر کے اگر کسی نے کسی کے کوئی پوسٹ ڈال دی اس پہ فتویٰ دے دیا یہ کافر ہو گیا۔ جبکہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی میں کوئی ایسی بات دیکھو کہ جس پہ کفر کا فتویٰ آ رہا ہو، اور اس میں یہ دیکھو کہ اس میں 1% بھی ایمان کا کچھ باقی ہے، تو تم 1% کو فالو کرو۔ ہے بات یہ نہیں فتوے میں؟ اور یہاں تو خالی سوشل میڈیا پہ اگر کوئی پوسٹ ڈال دیتا ہے تو لوگ اس پہ فتوے دینے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ صوفیوں کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس پہ خاموشی تم پر لازم ہوگی اور اسی میں تمہاری عافیت و سلامتی ہوگی۔ اپنے بزرگوں پہ چلو، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، یہ تمہارا، تمہارے ایمان اور تمہارے رب کا معاملہ ہے کہ تم کون ہو، تم کیا ہو، تم کیسے ہو۔ ہمارے یہاں فتنے کیوں اٹھے؟ اس لیے کہ ہم نے لوگوں سے وہ سوال کرنے شروع کر دیے جو اللہ ہم سے کرے گا۔ ہم وہ سوال نہیں کرتے جو ہمیں ایک دوسرے کی ضروریات ہیں۔
اگر کوئی ادھر نیت باندھ رہا ہے، کوئی ایسے نیت باندھ رہا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، تو ہمارا مطلب ان چکروں میں نہیں پڑھنا. آپ جس طرح پڑھتے ہو آپ پڑھو. ہاں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے بزرگوں کا اہل سنت والجماعت کا ہے، جیسا ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم کیا. ہم اپنے اہل سنت والجماعت کی طرح نماز پڑھتے ہیں، آپ جس طرح پڑھو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان شارٹ یہ کہ اپنا عقیدہ چھوڑو مت، دوسرے کا عقیدہ چھیڑو مت. اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے نا. دیکھو صوفی انسان بناتا ہے، فرقے نہیں بناتا. بالکل. تو کسی صوفی کے پاس، بزرگ کے پاس تم انسان بننے جاتے ہو، اللہ کا بندہ بننے جاتے ہو. تم کوئی عالم، مفتی اور مولوی یا تم کچھ وہ بننے نہیں جاتے اس کے پاس. وہ تمہیں کوئی ڈگریاں نہیں دیتا، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، تمہاری دستار بندی نہیں کرتا. وہ تمہیں صرف انسان بناتا ہے، جیسا اللہ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن فی احسن تقویم. بس تم انسان بن جاؤ، بھئی یہ تمہارے لیے کافی ہے. دیکھو نا ہمارے علماء حق اور علماء سو میں نہیں ہے کیا؟ تو بھائی یہ معاملہ خیر دوسری طرف چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں ہمیشہ ہمارے بزرگوں کے راستے پہ رکھے. جیسے ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اب اس ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے لوگوں کے اپنے پرسنل سوالات بھی دلاتے ہیں کہ کسی نے کیا، بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ سوتے میں اکثر ہاتھ پیر بالکل بے جان ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں بالکل نارمل ہے، رپورٹ بھی بالکل نارمل آتی ہے، لیکن سوتے میں بہت دفعہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو یہ کس وجہ سے ہے؟ اصل میں دیکھو سوتے ہوئے ہاتھ پیر ہونے کی وجہ کوئی ظاہری علامت بھی ہوتی ہیں اور پھر کوئی روحانی کیفیات بھی ہوتی ہیں. ظاہری علامت یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کا خون گاڑھا ہو رہا ہے، گاڑھا ہو رہا ہے. آئینہ بسم میں کسی کو کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، صحیح. کسی کو تھائرائڈس کا مسئلہ ہے، کسی کی بلڈ کی سرکولیشن رک جاتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تکیے پہ ایک ہاتھ رکھ کے سو جاتے ہیں اور وہ ہاتھ ہمارا سن ہو جاتا ہے. سن ہو جاتا ہے. صحیح. غلط ہاتھ رکھنے کی وجہ سے یا غلط تکیہ رکھنے کی وجہ سے ہمارا ہاتھ پہ سن ہو جاتا ہے. اس میں روحانی معاملہ نہیں ہے کوئی، یہ فزیکلی پرابلم ہے. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن روحانی معاملہ وہ ہوتا ہے کہ جو مخصوص اوقات میں ہمارا جسم سن ہونے لگے. اب جیسے سورج غروب ہو رہا ہو، جیسے دونوں وقت مل رہے ہوں، مغرب کا ٹائم ہو، جیسے فجر کا وقت ہو، جیسے نمازوں کے اوقات میں یہ کیفیت ہو کہ جب ہم نماز پڑھنے کی طرف جا رہے ہوں ہمارا جسم سن ہونے لگے، تو یہ علامتیں روحانی علامتیں ہیں. صحیح. وہ علامتیں روحانی نہیں ہیں جو سوتے ہوئے ہو رہا ہے. اچھا سوتے ہوئے چونک کے، ڈر کے اٹھنا، سن ہونا اور خوف سے طاری ہونا، یہ اس کی ابتدائی علامت ہے کس کی؟ نیگیٹیوٹی کے اندر داخل ہونے کی. اب چاہے وہ کسی شیاطین جنات کی صورت میں ہو، چاہے وہ نظر بد کی صورت میں ہو، چاہے وہ جادو کی صورت میں ہو، چاہے وہ مختلف صورتوں میں ہو، تو اس کا پھر علاج کرانا ضروری ہوتا ہے. اس سے پھر یہ ہے کہ ہماری جو رپورٹیں کراتے ہیں تو وہ نارمل ہوتا ہے ٹیسٹ، لیکن ہماری کیفیت ایسی رہے. تو اس کا کوئی اگر آپ کوئی وظیفہ یا کوئی علاج اگر تعلیم کرتے ہیں بالکل ابتدائی اسٹیج کے لیے؟ ابتدائی اسٹیج کے لیے تو جو شخص 70 بار سورہ قریش پڑھتا ہے وہ تو ویسے ہی محفوظ رہتا ہے. اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان ہے، مولا کائنات کا فرمان ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ بقرہ کا آخری رکوع ایک دفعہ پڑھ لے، آمنا رسول بما انزل الیہ ربی المؤمنون، یہ جو رکوع ہے یہ ایک دفعہ پڑھ لے، اس کے بعد وہ محفوظ ہو جاتا ہے شیاطین کے، جادو کے، ہر قسم کے شر سے. یہاں تک کہ اگر کوئی دشمن تلوار لے کے تمہارے پر رات کو حملہ کرے اور تم یہ پڑھ کے سوئے ہو تو تلوار تم پر اثر نہ کرے. بے شک بے شک. سورہ بقرہ کے آخری رکوع کا اتنی خاص وہ ہے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے فرشتے اس کی نگہبانی کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں. یہاں تک کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ جب آپ اپنے بستر پہ لیٹتے تو پہلے بستر کو جھاڑتے، اور جب بستر کو جھاڑتے اس کے بعد جب بستر پہ لیٹتے تو پھر دعائیں پڑھتے
بے شک یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ آپ سورہ فلق اور ناس پڑھتے اور ہاتھوں پہ آپ پھونک مار کے اور اپنے پورے جسم پہ پھیرتے. یہ روایتیں ہیں یہ. بالکل بالکل ایسا ہی. آج میڈیکل سائنس یہ بات کہتی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں پرسکون نیند آئے تو تم اپنے سونے والی جگہ کو جھاڑ کر سویا کرو اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کے لیے اپنے اندر سوتے وقت کچھ ایسی ایکٹیویٹی کیا کرو جس سے زبان تمہاری ہلا کرے تو تمہارا دماغ سونے لگتا ہے, نیند آنے لگتی ہے تمہیں پرسکون. اور حضور کا طریقہ کیا تھا؟ آپ بیڈ بستر جھاڑتے اور پھر لیٹتے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے سورہ قریش کا ذکر کیا, پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہوا تھا اور وہ سوال میرے ذہن میں آیا تھا کہ لشکر قریش آپ نے بنایا ہے, اور مطلب بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے جو نئے ہمارے ساتھ جڑتے ہیں کہ لشکر قریش میں شامل کیسے ہوں, کس طرح سے سٹارٹ کریں, اس کے فائدے کیا ہیں, اور ہمارا لشکر قریش ابھی کس پوزیشن میں کہاں تک پہنچ چکا ہے. دیکھو, لشکر قریش یہ ہمارے بزرگوں کے حکم پر بنا ہے. بے شک. میری مرضی سے نہیں بنا. صحیح. یہ ہمارے سلاسل کے بزرگوں کے حکم پر بنایا گیا اور پھر اس کی کمانڈ مجھے سونپی گئی. بے شک. اور پھر اس لشکر کو لے کر چلنے کی ہدایتیں مجھے دی گئیں کہ تم نے کس طرح لوگوں کی تربیت کرنا ہے اور کس طرح لوگوں کو لے کے چلنا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارے بزرگوں کے حکم پہ بنا, اور جو لوگ اس قریش میں لشکر قریش میں شامل ہیں الحمدللہ وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہیں. بے شک. اور اس وقت لاکھوں کی تعداد میں روز پڑھی جا رہی ہے سورہ قریش. سبحان اللہ. لاکھوں کی تعداد میں روز پڑھی جا رہی ہے سورہ قریش. اور اس پرفتن دور میں جو ہم موجود ہیں اس سے ہمیں صرف اسی سورہ قریش ہی بچا سکتی ہے, اسی کی روحانیت. بے شک بے شک. جو لوگ سورہ قریش ہمارے ساتھ شامل ہیں, پڑھتے ہیں, وہ جادو کے شر سے, شیاطین کے شر سے, عملیات کے شر سے, نظر بد کے شر سے, دشمنوں کے شر سے, شیاطین دشمنوں کے شر سے یہ محفوظ رکھتی ہے سورہ قریش. کیونکہ جس طرح اللہ تبارک العزت نے محفوظ کیا قریش کو. اچھا, جو نئے آنے والے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, تو اس میں شامل ہونے کا کیا پروسیس ہے؟ اچھا, اس میں جو تعداد مقرر ہے نا, وہ تعداد بھی میری مقرر کردہ نہیں ہے. صحیح. مجھے جو ہدایت دی جاتی ہے نا, میں صرف وہی بات آگے کرتا ہوں. اب وہ میرے مرشد کی طرف سے ہو یا میرے دادا مرشد کی طرف سے ہو یا پھر میرے خاص جن سے مجھے نسبت ہے, جن کا مجھے خصوصی فیض ہے, ہو سکتا ہے انہی کے حکم سے ہو. بالکل بالکل. میں نے کبھی زبان نہیں کھولی اس معاملے میں اپنی. تو سارا فیض انہی کی طرف سے ہے. پہلے 70 مرتبہ, پھر 313 مرتبہ, پھر 1100 مرتبہ, پھر 1900 مرتبہ. یہ تعداد اس طریقے سے مقرر کی گئی تھی اس کی. صحیح. تو پہلے کتنے دن؟ 40 دن. پہلے 70 مرتبہ 70 دن پڑھ لیں, 70 دن. اس کے بعد 313 مرتبہ 40 روز, پھر 1100 مرتبہ 40 روز, پھر 1900 مرتبہ 40 روز, اور پھر 1.25 لاکھ کر لیں. صحیح صحیح. اچھا, ایک سوال میرے اور ذہن میں آ رہا ہے کہ جب روز اتنے سارے لوگ, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سورہ قریش پڑھی جا رہی ہے, تو ایک اندیکھا روحانی سا حصار ایک سب پڑھنے والے آپس میں کنیکٹ ہو کے بناتے ہیں پورا. بالکل بناتے ہیں, اور ایک ساتھ پڑھنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اجتماع کی صورت میں کہ روحانیت گردش کرتی ہے اور کنیکٹ ہوتی ہے ایک دوسرے سے. صحیح. کہ جیسے ایک ٹیلی نور کے سب کے کوڈ ایک ہیں, 0345. صحیح. جیس کا الگ ہے, بالکل. زوم کا الگ ہے. اسی طریقے سے جو صورتوں کے جو کوڈ ہیں نا, یہ ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتے ہیں. اب نمبر آگے وہ انسانوں کے اپنے اپنے فریکوینسی ہے. ماشاءاللہ, بہترین مثال. تو 70 کی تعداد, اور یہ تعداد اور جو تعدادیں مقرر کی جاتی ہیں نا, یہ اس کے کوڈ ہیں. صحیح. کیونکہ ہر چیز ایک
اپنے مدار کے گرد گردش کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ جن میں کہتا ہے نا ہم نے ہر چیز کو عددوں میں شمار کر دیا, محفوظ کر دیا. بالکل ہر چیز عددوں میں شمار ہے. اب سورہ قریش کا کوڈ الگ ہے, سورہ اخلاص کا الگ ہے, سورہ مزمل شریف کا الگ ہے, سب کے الگ الگ ہے. اور ہر انسان کے اپنے کوڈنگ الگ ہے. اب تم کوئی سافٹ ویئر بناتے ہو یا کوئی اپلیکیشن بناتے ہو تو اس کی آپ نے دیکھا ہوگا ویب سائٹ کے پیچھے کوڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, بالکل. تب جا کے آپ وہ اپلیکیشن آپ یوز کرتے ہو تو آپ اس میں دیکھتے ہو اس میں کوئی بف تو نہیں آیا, اس میں کوئی معاملہ تو نہیں ہوا, بالکل صحیح چلیے کیا چلیے, وہ پیچھے کوڈنگ کا سارا کمال ہوتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اگر کوڈنگ کے اندر کچھ الفابیٹ اوپر نیچے ہو گیا, آگے پیچھے ہوگا تو ساری کوڈنگ خراب ہو جاتی ہے. وہ پوری ایک سیکوینس ایک ترتیب سے چل رہی ہوتی ہے. جب ظاہری حالات میں وہ چیز جو انسان کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہے, تو کیا آپ کی روحانیت آپ کی ترتیب کے ساتھ نہیں ہوگی؟ بے شک ہوگی, بے شک. اصل میں انسان کو اپنی کوڈنگ ہی پہچاننا اب انسان کو اصل کی طرف لے جاتی ہے. اصل کی طرف لے جاتی ہے. انسان کی اپنی کوڈنگ کیا ہے کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو, اس نے پہچانا اپنے رب کو. اب ہم اس کوڈنگ کو پہچان کر ہم ایپلیکیشن تک چلے گئے, بالکل ہم اس کو یوز کر رہے ہیں, بلکہ دنیا یوز کر رہی ہے, لیکن خود کو پہچان کر اس کی حقیقت کے قریب نہیں جا رہے. صوفی کا کام کیا ہوتا ہے کہ انسان بنانا اور پھر انسان کو اس کی اہمیت بتانا کہ تمہاری یہ اہمیت ہے, تمہارے اندر یہ راز موجود ہے, تمہاری کوڈنگ یہ ہے. اب تم اس کو کنیکٹ سورہ قریش سے کر لو, اس کو کنیکٹ سورہ مزمل سے کر لو, اس کو کنیکٹ ناد علی سے کر لو, اس کو کسی بھی وظائف یا کسی بھی دعا سے کر لو, کنیکٹ ضرور ہوتا ہے. کسی بھی چیز کا اثر ہمارے وجود میں بہت جلد اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی صورت, کوئی بھی آیت وہ ہماری کوڈنگ سے کنیکٹ کر جاتی ہے. صحیح صحیح صحیح. انسان ایک راز ہے, راز ہے. آپ بغیر ٹیلی فون نمبر ملائے آپ مجھ سے بات نہیں کر سکتے. اگر آپ کو میرا نمبر پتہ چل گیا, آپ نے میرا نمبر ڈائل کیا, تو کون اٹھائے گا؟ ڈاکٹر صاحب ہی اٹھائیں گے, بالکل. کوئی دوسرا ڈاکٹر تو نہیں اٹھائے گا. اسی طریقے سے انسان سے کنیکشن جوڑنے کے لیے, کنیکٹیویٹی کے لیے یہ جو تعداد ہے نا 70 مرتبہ 313 مرتبہ, یہ آپس میں ایک دوسرے سے جوڑتی ہے. اور باقاعدہ انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں بیٹھا ہوا. صحیح صحیح. جتنے بھی لوگ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں نا وہ اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھتے. مجھے 1000 لوگوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ جمع غفیر موجود ہے. اور یہ کیا بات ہے, یہ کیا کیفیت ہے, تو میں ان کو سمجھاتا ہوں پھر یہ وجہ یہ ہے اس کی. اچھا, اس سیشن کا آخری سوال, پھر ہم ہربل اور طبی سیشن کی طرف بڑھیں گے, کہ یہ والا سوال بھی بہت سارے لوگوں نے کیا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کس پر جادو ہے یا صرف نظر بد ہے. دونوں کی علامتیں ملتی جلتی لگتی ہیں. ملتی جلتی ہیں لیکن اس میں فرق ہوتا ہے. صحیح. دیکھو, نظر بد کی جو علامت ہوتی ہے نا وہ سب سے پہلے ظاہری حالات میں ہمارے جسم کے اوپر نمودار ہونے شروع ہو جاتی ہے, ظاہر ہونے شروع ہو جاتی ہیں. جیسے آنکھوں میں ہلکے پڑنا, صحیح. آنکھوں میں پھیکا پن, بے رونقی, جسم مرجھا جانا, جسم کمزور سا محسوس ہونا, یا چہرے کی رنگت سیاہ پڑنا, یہ کس کی علامتیں؟ نظر بد کی. کی. اچھا, جادو کی علامتیں ایک دم ظاہر نہیں ہوتی. صحیح. نظر بد کی فوری ظاہر ہو جاتی ہیں, کیونکہ نظر بد جادو سے زیادہ خطرناک ہے. جادو تمہیں لقمہ اجل تک پہنچانے میں وقت لے سکتا ہے لیکن نظر بد نہیں لے سکتی. وہ لمحوں میں اونٹ کو گرا دیتی ہے. بالکل. کہ جیسے حضور کا فرمان ہے کہ نظر بد انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. تو نظر بد جو ہوتا ہے نا, اس کی یہ علامتیں ظاہری علامت ہوتی ہیں, کیونکہ یہ پہلے ہماری ظاہری پہ ظاہر ہوتی ہے ہمارے باڈی پہ, اور اس کے بعد پھر یہ اندر سے سرایت کرتی ہے. اچھا, جادو جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے وجود کے اندر آہستہ آہستہ سرایت کرتا ہے, جیسے سلو پوائزن ہوتا ہے. جادو ایک دم اثر نہیں کرتا, آہستہ آہستہ جسم میں سرایت ہوتا ہے, اور پھر وہ اندر سے پوری جڑیں کاٹ دیتا ہے. نظر بد فوری آتی ہے, فوری ہم کلام الہی پڑھتے ہیں
وہ چیز ہم پہ اتر جاتی ہے، ہم وضو کرتے ہیں وہ چیز ہم سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن جادو ختم نہیں ہوتا. جادو ختم نہیں ہوتا. کسی پہ نظر بد لگی، محفل سے آیا، سر بھاری ہونے لگا، سر درد ہونے لگا، جسم اٹھانے لگا، سست ہونے لگا، اس نے کہا بیگم آج تھوڑی طبیعت ناساز سی ہو گئی، تھکن سی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ایسی کیفیت ہو گئی، لیکن اصل میں وہ نظر میں ہے. نظر میں وہ ایسی کیفیت محسوس کرے تو فوری جا کے وضو کر لے، 50% نظر اتر جاتی ہے. صحیح. لیکن جادو نہیں اترتا وضو کرنے سے. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، اس کا تعلق اندرونی سسٹم سے. اپنے سسٹم سے. اب جیسے ظاہری سسٹم تو تمہیں پتہ لگ جاتا ہے بیماری، لیکن اندر کیا ہو رہا ہے تمہیں نہیں معلوم. اس وقت ہے جب تک تم ٹیسٹ نہ کرا لو، ٹیسٹ نہ کروا. رپورٹیں نہ کرا لو، پھر تمہیں پتہ لگتا ہے بھائی تمہارے جگر میں یہ ہے، تمہارے قلب میں یہ ہے، تمہارے گردے میں یہ ہے، تمہارے اس میں یہ ہے، تمہارے اس میں وہ ہے. اسی طریقے سے صحیح. جادو تشخیص کرنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے، اور نظر بد ایسی ہی ظاہر ہو جاتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً گھروں کے اندر ہماری جو دادی ہوتی ہیں، نانی ہوتی ہیں، والدائیں ہوتی ہیں گھروں کے اندر، وہ اپنی اولاد پہ فوراً پڑھ کے دم کرتی رہتی ہیں کہ تم نظر سے محفوظ رہو. کوئی اپنے بچے کو کالا ٹیکا لگا دیتی ہے، کوئی اپنے کالا ڈورا باندھ دیتی ہے، کوئی ماں کچھ کر لیتی ہے، لیکن ماں جادو کے لیے نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی. اور وہ بولتی بھی نہیں ہے کہ میں جادو کی حفاظت کے لیے کر رہی ہوں. بالکل. اگر تم کسی ماں سے بچے سے پوچھو تم نے ڈوری کیوں ڈالا، وہ یہ نہیں بولے کہ جادو سے حفاظت کے لیے ڈالا ہوا ہے. کیا بولتی ہے؟ نظر بد سے. نظر بد سے بچانے کے ڈالا. نظر بد. اچھا، نظر بد کا علاج اس طرح سے گھر میں پاسبل ہے، جادو کا علاج لازمی کروانا پڑے گا عامل سے. اب دیکھو نا، اب ایک بندے کو بخار چڑھا ہوا، وہ جا کے تو ٹیبلٹ پیناڈول کھا لے گا، دوسری ٹیبلٹ کھا لے گا، بخار اتر جائے گا اس کا. یا کوئی بھی دوا نہ کھائے، 3 دن اپنے آپ کو بھوکا رکھے تو بخار کا زور ختم ہو جائے گا، بالکل. کیونکہ 3 دن گردش کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اللہ نہ کرے کوئی موذی امراض پیدا ہو گیا، جیسے کڈنی میں سٹون آ گئے، پتھر ہو گئے، اب دوائیں کھاتے رہو گے پتھر تحلیل نہیں ہوں گے، درد میں تمہیں کمی واقع ہو جائے گی. اب ڈاکٹر تمہیں مشورہ کیوں دیتا ہے کہ یار اس کو آپریٹ کرا لو. اب آپریشن کے لیے جب آپ جاتے ہو تو ڈاکٹر کے ہاسپٹل جاتے ہو، اس کے ہاسپٹل کی فیس دیتے ہو، اس کے روم میں آپریشن کی فیس دیتے ہو، اور پھر جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے اس کی فیس دیتے ہو. بالکل. اور پھر ایک پورے پروسیس سے گزرتے 2 گھنٹے کا تمہارا آپریشن ہوتا ہے. پھر وہ تمہیں پتری نکال کے ڈبے میں ڈال کے دے دیتا ہے، یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، لے جائیے، لیکن ہمارے بل کلیئر کر دیجیے. بالکل. پھر دوائیں کھاتے رہیں کلیئر ہو جائے گا. اسی طریقے سے جادو بھی ہوتا ہے، اور جادو کے علاج بھی ہوتے ہیں، اور پھر جادو کے علاج کے اندر خرچے بھی ہوتے ہیں. ہم میڈیکل کا تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چلو دواؤں میں خرچ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں روحانیت میں سمجھ میں جاتا ہے کہاں ہو رہا ہے. جب کہ اگر دیکھا جائے جادو کے اتار کے اندر، جادو کے اتار میں سب سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کا پورا ایک باب ہے کہ کس طرح اس کا علاج کیا جاتا ہے، کس طرح اس میں خرچہ ہوتا ہے، کس طرح اس میں صدقات دیے جاتے ہیں، کس طرح اس میں توشہ دیا جاتا ہے، کس طرح اس میں بخور جلائے جاتے ہیں، کس طرح اس میں اس کو جسم سے نکالا جاتا ہے. لیکن یہ ہر شخص نہیں جانتا یہ کام، وہی جو اس فن میں مہارت رکھتا ہے، جو اس کام کو جانتا ہو کہ اس کو کرنا ہے کیسے. بعض اوقات ہم کسی جاہلوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں نا تو ہم اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. بالکل. بالکل ایسے ہی ہے. جس طرح ہر مولوی جادو کا اتار نہیں کر سکتا، لیکن ہر مولوی دم کر سکتا ہے، دم کر سکتا ہے. لیکن وہ جادو کو اتار نہیں کر سکتا. ہر مولوی نظر کا دم کر سکتا ہے، لیکن جادو کا اتار نہیں کر سکتا. جیسے ہر ڈاکٹر اسپیشل جنرل فزیشین وہ آپریشن نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. بالکل نہیں کر سکتا. وہ صرف دوائیں دے سکتا ہے اورل. اور پھر تو یہ فیلڈیں بہت ملتی جلتی ہیں، آئی بات سمجھ میں. اور جب روحانیت کی جو فیلڈ ہے نا، اس کی اہمیت ہے، اہمیت ہے. کیونکہ یہاں مقابلہ ہماری اس مخلوقات سے جو اندیکھی ہے، اندیکھی ہے، ان طاقتوں کے ساتھ ہے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں. اب بیماری ہے نا، بیماری ہمیں بتاتی ہے کہ درد ہونے سے کہ ہمیں درد کی وجہ یہ ہے، اور ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، ٹھک کر کے اس کو نکال کر درد کی وجہ ختم کر دیتا ہے.
اسی لیے میں اپنے شاگردوں کو بولتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہو، ہمارے ساتھ ہر سفر میں جڑا کریں، تاکہ اس میں سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں نے اپنی یوٹیوب ویڈیو پر، سوشل میڈیا پر، ہمارے جو واٹس ایپ چینل ڈاکٹر عبدالوالد شاذلی کے نام سے ہے، بالکل ٹیلی گرام پہ ہمارا چینل ہے، وہاں پہ میں مختلف پوسٹ ہے، اتارے کے طریقہ کار یہ سارے سمجھاتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں، عمل بتاتا رہتا ہوں، اور بڑے مستند عمل، وہ اعمال جو باقاعدہ طور پہ اجازتوں کے ساتھ ہیں۔ بالکل اور الحمدللہ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل باقاعدہ طور پہ بڑے بڑے درگاہوں کے سجادہ نشین ہمارے ساتھ شامل ہیں اس سفر میں، بڑے بڑے لوگ شامل ہیں ہمارے ساتھ اس سفر میں، اور یہاں تک شامل ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے والد پیر و مرشد، ہمارے والد کا ایک نام تھا، لیکن ہم نے اپنے والد صاحب سے یہ کام نہیں سیکھا، ہم عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے اس وقت، ہمیں ضرورت نہیں سمجھی۔ آج ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور آج ہم جب یہاں پہ آگے بیٹھے تو ہم بالکل فارغ ہیں، ہم کسی کا علاج نہیں کر سکتے، لیکن لوگ ہم سے امید رکھتے ہیں، ایک آس رکھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ پھر ان کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا اس ترتیب سے لوگوں کو لے کے چلو۔ آج وہ اپنے مریضوں کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، آج وہ علاج کر رہے ہیں، آج ان کے والد صاحب سے زیادہ اس کے بعد رش ہے۔ ہم نے تو ایسی نیکیاں کی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں کی چپلی سیدھی کری ہیں، بالکل ہم نے بزرگوں سے سیکھا ہے، اس وقت میں سیکھا ہے کہ جب دنیا ہمارے مرشد کو نہیں جانتی تھی، دنیا ہمیں نہیں جانتی تھی، نہ شہرت تھی، نہ دولت تھی، نہ کوئی کسی چیز کی خواہش تھی، نہ کسی کی چیز کی چاہت تھی۔ جب رات ہوتی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ صبح میں نصیب ہوگی بھی نہیں ہوگی اس راستے میں، ہم نے اس وقت کام سیکھے ہیں۔ اور آج کے بچے جو کام سیکھ رہے ہیں عیش و عشرت میں سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے پیسے کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے نہیں کیا تھا، اگر دولت کمانے کے لیے کرتے تو ہم 25 سال سے دولت کما رہے ہوتے۔ بالکل آج ہمیں اس عرصے میں 27-28 سال اگر ہو گئے تو یہاں تک کا سفر ہمارا 28 سال کا سفر ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب 2 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ 2 سال تو نظر آتے ہیں، وہ 25 سال نظر نہیں آتے جو اصل محنت کے ہیں، جو اصل محنت کے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر تم پیسے کے پیچھے بھاگے تو تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، پیسہ تمہیں رسوا کر دے گا، پیسہ آگے بھاگے گا۔ اگر تم اس چیز کے پیچھے جاؤ گے جو تمہارا مقصد ہے تو دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ جب تم اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو ترک کرتے ہو، کیا اللہ کے لیے خواہشات کو ترک کرتے ہو۔ ہم نے اپنے 25 سال جو ہم سے ہمارے بزرگوں نے کہا ہم نے کیا، اپنے رب کے لیے ہم نے خواہشات کو ترک کر دیا۔ ہم نے ایک کھولی کے اندر، وہ کھولی اتنی بڑی کہ ہم پیر بھی نہیں پھیلا سکتے تھے، ہم نے وہاں پہ سالوں سو کے گزارے، میں نے خود، اور ان لوگوں نے دیکھا جو آج بھی زندہ ہیں۔ میرے والد محترم خود میرے کمرہ دیکھا حجرہ انہوں نے کہ میں نے کس طریقے سے وقت گزارا اپنا ابتدائی، اور انہوں نے سختیاں کروائی ہم پر کہ ہم نے ہر خواہشات کو ترک کیا، ہر چیز کو ترک کر دیا۔ یہاں تک کہ جب ہمارا ابتدائی دور تھا تو ہمارے سامت ہی ہمارے چچا، ہماری تھوڑی سی عمر سے بڑے تھے، 1-2 سال، وہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے، وہ انجوائے کر رہے ہوتے تھے، وہ سب کچھ کر رہے ہوتے تھے، گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے تھے، ہمیں اجازت نہیں کہ ہم گھر سے قدم باہر نکال دیں، صرف اپنے کام کی وجہ سے۔ ہم نے اللہ کے لیے سب کچھ ترک کیا تھا نا، آج اللہ نے ہمیں وہ سب کچھ لوٹا دیا جس کی ہمیں اس وقت خواہش تھی، دگنا کر کے اللہ پاک، اور دگنا کر کے لوٹایا۔ بے شک۔ اگر تم اپنے سفر کا آغاز اس لیے کرتے ہو کہ تم اسے دنیا کماؤ گے تو تم نہ کرو۔ اگر تم اپنے سفر کا آغاز اپنے رب کے لیے کرتے ہو تو 1 سال کر لو یار، ہم نے تو پھر بھی اتنے 20 سال گزارے ہیں، تم 1 سال گزار لو، تمہیں سب کچھ دگنا ہو کے لوٹا دیا جائے گا۔ بے شک۔ تو ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر دیتا ہے، 70 گنا دیتا ہے، جس طریقے کی نیکی کا اجر ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ لیکن آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ دیکھو ہم اس وقت 20 سال آزمائش سے گزرے، ہم ایسی آزمائش سے گزرے
کہ میرے خیال سے 2007 یا 8 کی بات ہے کہ جب ہمارے چھوٹوں کی شادی ہوئی تو ہمارا گھر چھوٹا تھا، تو جب ہم اپنے گھر کرائے پہ گئے تو 2500 روپے کرایہ ہمارے پاس نہیں ہوتا تھا دینے کے لیے، لیکن ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، جڑے رہے، لگے رہے اپنے کام میں۔ ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں جب انہوں نے آزمائش کے دن گزارے کہ انہوں نے، اگر وہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم 4 آنے 8 آنے کے چنے لیتے تھے تو 3 دن چلاتے تھے۔ ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں جب ان کے اوپر آزمائش تھی تو ایک میں لال رنگ کی چپل ہوتی تھی، ایک میں ہرے رنگ کی چپل ہوتی تھی، کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ اب مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صوفی اسی کو کہتے ہیں کہ جو اسی حالت میں مر جائے، نہیں، وہ آزمائش، وہ ابتدائی وقت تھا، وہ گزر گیا، ہر وقت گزر جاتا ہے۔ اب چھوٹوں پہ کیا آزمائش آئی ہے بتاؤں مجھے ذرا، کس نے کیا تکلیف اٹھائی ہے؟ ہمارے سے چھوٹے، مجھ سے جتنے بھی چھوٹے ہیں نا، سب سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے ہیں اچھے دور میں۔ آج میں بات کر رہا ہوں الحمدللہ میرا پورا خاندان ہے، میرے پورے بھائی ہیں، میرے سب پورا موجود ہیں، سب اس بات کو جانتے ہیں اور تصدیق کریں گے، ان سے پوچھیں گے تو۔ جب تک ہمارا دور تھا ہم ایک 80 گز کے گھر میں پاپا کے ساتھ دواؤں میں رہتے تھے، اور جو چھوٹے چھوٹے دودھ کے ڈبے ہوتے تھے اس میں دوائیں رکھے ہوتے تھے، ایک چکی ہوتی تھی بس۔ ہم نے وہ آزمائشیں گزاری ہیں، ہم نے اس وقت میں سیکھا ہے۔ اور یہ چھوٹے بچے جب اب یہ بڑے ہوئے نا تو یہ سونے کے چمچہ لے کے پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے تو اچھا وقت دیکھا ہے، ہم نے وہ وقت دیکھا تھا، ہم نے اس وقت میں محنتیں کری تھیں، ہم نے اس وقت میں محنتیں کری تھیں، اور اس وقت ہمارے مرشد نے، ہمارے والد محترم نے اپنے اخلاص کے ساتھ ایک ایک چیز ہمیں سکھائی تھی، وہ چیز سکھائی تھی جو آج عام لوگوں کو نہیں، جو آج عام لوگوں کو سنا بھی نہیں ہوگا اور نصیب میں بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اس وقت ان کا انتہائی دور تھا آزمائش کا۔ بالکل اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے اور پھر اپنی نعمتیں دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب تم یہ بولو کہ نعمتیں تو مل گئیں، کیوں مل گئیں؟ بھائی پیر صاحب جو ہے نذرانے آتے ہوں گے، یہ ہوتا ہوگا، چندہ آتا ہوگا، یہ ہوتا ہوگا، وہ ہوتا ہوگا، اب لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں نا، بالکل لیکن اس پیر کے پیچھے جو اس کی آزمائش تھی نا اس کو نہیں دیکھتے لوگ، بالکل ایسا ہی ہے۔ محنتیں نہیں دیکھتے اس وقت کہ اس پیر کو جو آج اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، رحمتیں اتنی ہیں، لوگ اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کیونکہ اس نے اپنی جان کو پیش کر دیا تھا اپنے رب کے حضور۔ اب تم چاہو نا کہ اپنی جان کو قربان کرنا چاہو اللہ کی راہ میں، تو تم پہلے اپنی جانوں کو پاک کرو۔ جانوں کو پاک کیسے کرتے ہیں؟ آزمائش سے گزر کر۔ بغیر آزمائش سے گزر کے جانیں پاک نہیں ہوتی۔ آج ہر بندہ بولتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جان دے سکتا ہوں، اللہ کو تمہاری جان کی کیا پرواہ؟ وہ تمہاری ناپاک جان لے کے کیا کرے گا بالکل جب تک تم پاک نہ کر لو اسے؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قد افلاح من تزکا، کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ اب ہم قربانی کا جانور لینے گئے تھے، ابھی ہم کان دیکھ رہے ہیں کٹا ہوا تو نہیں ہے، ہم کھال دیکھ رہے ہیں کوئی زخم تو نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ جب ہم جانور کے اندر نقص ڈھونڈ رہے ہیں تو تم تو اپنی جان لے کے اللہ کی راہ میں جا رہے ہو۔ تو ہمارے بزرگوں نے ابتدائی وقتوں میں آزمائشوں کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور رب پھر کوئی چیز لوٹاتا ہے تو پھر وہ اجر کے ساتھ لوٹاتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ الا الاحسان۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال اسلام کا ابتدائی دور بھی ہے، اور پھر اسلام پہ اللہ پاک نے جو نعمتیں پھر صحابہ کرام کو آزمائش کے بعد دیں۔ اور کیسی نعمتیں تھیں بھائی؟ حضرت غوث اعظم کا زمانہ دیکھ لو، بالکل آپ کی حیات مبارکہ دیکھ لو، ابتدائی وقت میں آپ نے آزمائشیں کیسی گزاری؟ بہت کہ آپ جنگلوں میں گزارے، کھانے کو نہیں ہوتے تھے، لیکن آپ کا انتہا وقت کیا تھا کہ اللہ نے اپنی نعمتیں آپ پر تمام کر دی تھیں۔ بے شک بے شک۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا زمانہ دیکھ لو، ابتدائی وقت میں کیسی آزمائشیں گزاری تھیں، اور جب انتہا وقت ہوا تو اللہ نے کیسی نعمتیں دی۔ اب تم انتہا میں تو بولو بابا کو تو بڑے نظر آنے آ رہے ہیں، بڑے
جانور ذبح ہو رہے ہیں, بڑے لنگر بن رہے ہیں, بڑی دیگیں بن رہی ہیں, لیکن اس کا وہ وقت تم نے نہیں دیکھا کہ جب اس نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے, آزمائش میں تھا جب وہ. اب ہمارا زمانہ, ہمارے ساتھ ابھی لوگ موجود ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں اور میں حضور کے ساتھ ہیں, انہوں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کیسی محنتیں کری ہیں, کیسی آزمائشوں سے گزرے ہیں. صحیح 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 صحیح. تو ایسی ہمارے والد صاحب گزرے آزمائشوں سے, ایسی انہوں نے زمانہ دیکھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا ایک وہ ہے کہ آپ جدت کو اور روحانیت کو ایک ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں. آپ نے جو ویب سائٹ ریڈی کروائی ہے اس میں جو فیچرز ہیں وہ میرے خیال میں اس شعبے میں ابھی تک موجود انٹرنیٹ پہ اس طریقے سے ڈیجیٹلی اس میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو یہ اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے کہ جدت اور روحانیت دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا؟ دیکھو, انسان کو زمانے کے حساب سے چلنا چاہیے, بے شک. آئی نا بس سمجھ میں, اور ہر زمانے میں علاج کے طریقہ کار بدلتے رہے. بالکل. اب جیسے آج سے 100 سال پیچھے چلے جاؤ, ایلوپیتھک نہیں تھا, نہیں تھا. انجیکشن نہیں تھے, ٹیبلیٹ نہیں تھے, ڈرپس نہیں تھی, آپریشن نہیں تھے, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا. تو آج کے انسان وہی کامیاب انسان ہوتا ہے کہ جو ہر دور میں اس دور کے مطابق چلتا ہے, لیکن اپنے اسلاف کو نہیں چھوڑتا. اسلاف کو نہیں چھوڑتا. یہ چیز بھی نوٹ رکھنا ہے میری, صحیح. کہ زمانے میں زمانے کے ساتھ تو چلتا ہے, لیکن اس کے قدم اور اس کی نظر اپنے اسلاف پر رہتی ہے. تو ہمارا طریقہ کار بھی وہی رہا ہے. اب ویب سائٹ یہ جدید زمانہ ہے, جدید دور ہے, تو ہم نے اسی حساب سے تیار کری, اور پھر اپنے ہی اسلاف کے بتائے ہوئے طریقہ کار اس میں ہم نے اپلوڈ کر دیے سند کے ساتھ. وہی طریقہ کار ہم نے لوگوں کو تعلیم کی ہے. اچھا, آپ کا جو حکمت کی طرف رجحان ہے, آپ نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ روحانیت اور حکمت ایک ایک ساتھ چلتی ہے. بالکل. تو ابھی آپ کے مطلب پہ اور ویب سائٹس وغیرہ پہ بھی کورسز موجود ہیں, تو یہ ہمارے پاس یہ موٹاپے سے نجات, اکسیر دماغ و اعصابیہ والے کورسز بھی موجود ہیں؟ بالکل بالکل, ایسے ہر تمام کورس موجود ہیں. اب دیکھو, سب سے بڑی بیماری آج کے دور میں جو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے موٹاپا. موٹاپا. صحیح. اچھا, ہمیں پہلے اس چیز کو نوٹ کرنا ہے کہ موٹاپے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, موٹاپا کیوں آتا ہے ہم پر. موٹاپا کا تعلق, کھانا تو ایک الگ چیز ہے, سب سے زیادہ اور سب سے گہرا تعلق اس کا ہے بد احتیاطی اور بے وقت کھانا. یعنی کہ جو آئے بسم اللہ, اور بے ٹائم کھانا, بے وقت کھانا. دیکھو ایک بات یاد رکھنا, پہلے زمانے میں اگر ہم اپنے اسلاف کا طریقہ کار دیکھیں نا, تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ نا بادشاہوں کی طرح کرتے تھے. یعنی کہ فجر میں اٹھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اس کے تھوڑی دیر بعد جب سورج طلوع ہوتا تھا ناشتہ کرتے تھے اور سیر ہو کے کرتے تھے, مطلب جیسے بادشاہوں کا کھانا ہوتا ہے. اور دوپہر کا کھانا ان کا ایسا ہوتا تھا جیسے وزیر کا کھانا ہوتا ہے, یعنی کہ درمیانہ. اور رات کا کھانا ایسا ہوتا تھا جیسے سپاہیوں کا, کہ سپاہی کو دال بھی مل رہی ہے, سبزی بھی مل رہی ہے, کبھی کبھی پانی مل رہا ہے, کبھی کبھی بھیگی بھی مل رہی ہے. اور ہمارے دور کے اندر یہ پورا الٹ گیا. بالکل. ہمارے اندر بیماریوں نے کب جنم لینا شروع کیا کہ جب ہم نے اپنی روٹین کو اپوزٹ کر دیا, بدل دیا. جب تک ہم قانون فطرت کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو ہم کامیاب تھے, جب ہم اس کے اگینسٹ گئے تو اسی فطرت نے ہمیں بیمار کر دیا. اب جیسے صبح اٹھنا صحت کے لیے فائدہ مند ہے, ہم صبح سوتے ہیں اکثر لوگ. اب ہماری روٹین کیا ہے, صبح کا ناشتہ ہم سے کیا نہیں جاتا. اچھا, اب ناشتے میں ہم کیا کرتے ہیں جی, ہم تو ماڈرن ہو گئے نا, ایڈوانس, تو تھوڑے پاپے آ گئے, ڈبل روٹیاں آ گئی, بریڈ آ گئے, جیلی آ گئی, بالکل, جیم آ گیا, مکھن آ گیا. اور مکھن بھی وہ جو نارملی گھروں میں بنتے ہیں, مطلب اعلیٰ کوالٹی کے بھی نہیں. اور پھر دوپہر میں ہم نے تھوڑا بہت کھا لیا تو کھا لیا, رات میں ہم نے پیٹ بھر کے کھایا, تو اس سے پھر ہمارے جسم میں ہارمونز چینج ہونے لگے. اور سب سے زیادہ فاسٹ فوڈ, برگر, پیزا, کولڈ ڈرنک,
اس نے ہمارے وجود کو پھیلانا شروع کر دیا. کولیسٹرول لیول بڑھنا شروع ہو گیا, بلڈ پریشر کے مریض آنے لگے. اگر میں بتاؤں جب ہم بچے تھے, سن 90 کی بات بتا رہا ہوں, یعنی کہ آج سے تقریباً 30-32 سال پہلے, اس وقت ہم جب بچے تھے نا, ہمیں بیماریاں نہیں معلوم ہوتی تھیں. ہمارے ہاسپٹل بھی جو نا, بس سمجھ لو کہ ہمارے ایریے میں تو ہاسپٹل تھا ہی نہیں. ہاسپٹل جانے کے لیے نا ہم پتہ نہیں سوچتے تھے, کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ ہاسپٹل جا رہا ہے بندہ مر گیا. اور جب ہم بچے ہوتے تھے, ہم سنتے تھے نا کسی کو ہاسپٹل لے کے گئے تو اس کی ڈیڈ باڈی آتی تھی. یعنی کہ اور جس کی ڈیڈ باڈی آتی تھی نا, اس کی عمر کتنی ہوتی تھی, 90 سال, 95 سال, 85 سال. صحیح. کیونکہ ہمارے دور کے اندر گلی گلی میں ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے تھے. بس ہماری والدہ ہمیں لے کے جاتی تھی, وہیں دوا دلائی, وہیں سے آ گئے, فارغ ہو گئے ہم. اس وقت نہ بروس تھا, نہ برگر تھا, نہ پیزا تھا, نہ ایسی کوئی فضولیات تھیں. ان سب کو عروج ملا ہے 2000 میں. بالکل 2000 میں عروج ملا ہے. تو یہ پہلے گیا تھا, لیکن عروج اس کو 2000 میں ملا ہے. ہماری بربادی 2000 میں شروع ہوئی ہے. تو اس سے پھر کیا ہوا کہ موٹاپا بہت تیزی سے بڑھتا چلا گیا. جو لوگ یہ فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں نا, ان کو زیادہ بہت تیز. تو اس میں ہم نے پورا کورس بنایا اپنا, جو مرد اور خواتین دونوں کے لیے فائدہ مند ہے, اور بالخصوص کولیسٹرول کو بھی کنٹرول کرتا ہے, ہارٹ کو بھی محفوظ کرتا ہے, اور جسم سے فاضل چربی کو بھی تحلیل کرتا ہے, پگھلاتا ہے. پسینے کے ذریعے, واش روم کے ذریعے سب کچھ اس کا اخراج کرتا ہے اس کو. یہ ہمارا فیڈگو کے نام سے ہے. صحیح. اور یہ نسخہ وہ نسخہ ہے جو آج سے 20 سال پہلے ہم نے پاپا کے دواخانے میں بنایا تھا. بہت لوگوں کو دیے, بہت فائدہ ہوا لوگوں کو. اچھا, مردانہ کمزوری بانجھ پن کا بھی ہربل کورس پورا موجود ہے. مردانہ کمزوری, اعصابی کمزوری, بانجھ پن, اس کے لیے بھی پورے کورس موجود ہیں. صحیح صحیح. میں خیال سے سوشل میڈیا ہماری ویب سائٹ پر ہیں نا, اس کی ڈیٹیل سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ ساری موجود ہیں, اس کی ڈیٹیل بس. اور کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری بات کر کے ہم پھر اختتام کی طرف چلیں گے. ابھی ہم نیکسٹ ویک میں جو ہے وہ ہم محرم کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے, اور محرم میں پچھلے 2 سالوں سے آپ ایک اسپیشل ٹرانسمیشن کرتے ہوئے آ رہے ہیں, 1 محرم سے 10 تک, سفینہ امام حسین. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اس مرتبہ ہم نے کیسے کرنی ہے, اور کیا خاص اعمال آپ کس طرح سے لے کر آئیں گے. بالکل, اس کے لیے ہم تیاریاں بھی کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ جو لوگ سفینہ امام حسین میں شامل ہوتے ہیں, میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک ہمارے ساتھ ایسا سفر کریں کہ جو ہمیں اہل بیت کے قریب کر دے, اہل بیت کی محبت کے قریب کر دے, اور ہمارے مسائل سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو. اب وہ مسائل جو جادو ہوں, جنات ہوں, شیاطین ہوں, یا پھر آزمائشیں ہوں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے آزمائشیں ہم پر دور اہل بیت کے وسیلے سے ہی ہوئی ہیں. بے شک بے شک بے شک. جادو تو ایک کافر بھی اتارے تو اتر جاتا ہے, کیا, کافر بھی اتارے تو اتر جاتا. لیکن آزمائش کسی کے بھی اتارنے سے نہیں اترتی, بالکل وہ صرف اہل بیت کے وسیلے سے اور ان کی دعاؤں سے اترتی ہے. بالکل. اور ہمارے ساتھ چلنے والے میں تقریباً 70% لوگ آزمائش میں مبتلا ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ محفل ہم جو سجائیں گے, ہم ذکر کی محفل سجائیں گے. بالکل. اس میں ہم اہل بیت کا ذکر کریں گے, اور پھر ذکر ہم لائیو کریں گے. میرے ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ سفینہ امام حسین میں آپ میرے ساتھ شامل ہو. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو پھر ہم ایسی پلاننگ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, پھر محفل سجاتے ہیں, اور انشاءاللہ. پھر سفینہ امام حسین بھی کرتے ہیں. چلو صحیح. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. تمام ناظرین اور سامعین, آج کی یا اس رسول پر اللہ رونق صلی محفل اللہ کا آپ علیہ لوگ حصہ رہے, اللہ اکبر. اور سفینہ امام حسین کی تیاری انشاءاللہ اگلے ہفتے سے وہ ہم محرم میں داخل ہو جائیں گے. تو اب تک کے لیے اس پروگرام پر نور نشست کا ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں, اس امید پر کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے.
اگلے ہفتے پھر ملیں گے اسی نشست میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔